غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بھی فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں۔ ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ تو فرشتوں کی بھی۔ مسلمانوں کی عیدوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، فرشتوں کی عیدوں کو شب براءت اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج کی رات انتہائی عظمت اور رفعت اور شان والی رات ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم شب برات کی حقیقت اور تعارف اور شب برات کے فضائل، شب برات کے مسائل، شب برات میں بھی کون لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور شب برات کی خرافات کیا ہیں، ان پر بات کریں۔ تو بلا تمہید ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ شب برات کی حقیقت اور تعارف کیا ہے۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے، اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی چند اور نام بھی ذکر کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ الدخان کی آیت 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اس مبارک رات میں اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب وہ مبارک رات کون سی ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ کیا؟ تو حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہی شب برات ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ یہ برکت والی رات ہے، اور اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ براءت کا معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا، رہا ہو جانا۔ تو چونکہ اس رات میں لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے۔ سق کا معنی ہوتا ہے دستاویز تیار کرنا، لکھنا، تحریر کرنا، فہرست بنانا۔ تو چونکہ اس رات میں بڑے اہم امور لکھے جاتے ہیں، بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اس مبارک رات میں آئندہ پورے سال میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے۔ تو چونکہ بہت سارے اہم امور کی دستاویزیں تیار ہوتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ السق کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، رحمت کی رات۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کہوں گا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بھی فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں۔
ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ 2. تو فرشتوں کی بھی. مسلمانوں کی عیدوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. فرشتوں کی عیدوں کو شب براءت اور شب قدر کہا جاتا ہے. یہ دونوں شب براءت اور شب قدر فرشتوں کی عیدیں ہیں. اور پھر مسلمانوں کی عیدیں وہ دن میں رکھی گئیں اور فرشتوں کی عیدیں رات میں رکھی گئیں، اس لیے کہ مسلمان رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، اس لیے عیدیں دن میں ہیں. اور فرشتے رات کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں، اس لیے ان کی عیدیں بھی رات میں رکھی گئی. یہاں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، شب براءت اور شب قدر، ایک رات کو متعین کر دی کہ شب براءت کا سب کو بتا دیا گیا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات، اور یہی 15ویں شب بنتی ہے. یہ سب کو بتا دیا گیا. لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس کو متعین نہیں کیا گیا، اسے مخفی رکھا گیا. اس کی کیا وجہ؟ 2 عیدیں فرشتوں کی، ایک کو متعین کیا گیا، دوسری کو مخفی رکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو شب قدر ہے وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نزول کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے. اس ایک رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس ایک رات میں اگر عبادت کی جائے، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تقریباً 84 سال عبادت کرنے کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. یہ رات اتنی عظمت اور رفعت والی ہے، لیکن اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ حضور کی امت میں سے کوئی شخص صرف ایک رات میں عبادت کر کے اسی پر بھروسہ نہ کر لے کہ مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں. ایک رات میں نے عبادت کی سمجھ کر عبادت کو ترک نہ کر لے. اور شب برات کو اس لیے ظاہر کیا گیا کہ شب برات یہ قضا اور حکم کی رات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ قہر اور رضا کی رات ہے، یہ قرب اور بعد کی رات ہے، یہ قبولیت اور رد کی رات ہے، طہارت اور پاکیزگی کی رات ہے. اس میں بڑے بڑے اہم امور طے کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی تو پاکیزہ بنا لیا جاتا ہے، کوئی تو نیک بخت بنا لیا جاتا ہے، کوئی بدبخت اور مردود کر دیا جاتا ہے. اس میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کی دستاویز تیار ہوتی ہے، امت کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، امت پر رزق تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو متعین کر دیا گیا، بندے کو بتا دیا گیا کہ ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے دوستی لگا لے، اس کے بعد والی زندگی کو نیا رخ دے دے. اگر آج بھی تو اللہ سے صلح کر کے زندگی کو نیا رخ دے دے گا، نیا راستہ اختیار کرے گا، قرآن کو دامن سے لگا لے گا، حضور کے مشن پہ چلنا شروع ہو جائے گا، جنت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا. اس لیے شب برات کو متعین کیا گیا اور شب قدر کو مخفی رکھا گیا. اب آتے ہیں اس رات کے فضائل کی طرف. تو اس رات کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم صرف 4 سے 5 فضائل پڑھیں گے. سب سے پہلی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ،
کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری کی ساری مخلوقات پر نظر رحمت فرماتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ لِشَاهٍ. صرف 2 شخصوں کے سوا اللہ اپنی ساری مخلوقات کی مغفرت فرما لیتے. اس رات میں 2 شخصوں کی بخشش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ پرور، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ہم کوشش کریں ان دونوں گناہوں سے بچیں، شرک سے بھی بچیں، چاہے شرک فی الذات ہو، چاہے شرک فی الصفات ہو، چاہے خفی ہو، چاہے نظر آ رہا ہو، چاہے چھپا ہوا ہو. ہر طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں. ہمارے دل میں کسی کا بغض، حسد، کینہ اور کسی کے بارے میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی میل نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹا انس، اگر تجھ سے یہ ہو سکا تو ضرور کر لینا. عرض کیا کہ جب رات کو سوئے تو تیرے دل میں کسی شخص کے بارے میں ایک ذرا سی بھی میل باقی نہ رہے. اگر یہ ہو سکے تو ضرور کر لینا. اگر تو نے یہ کر لیا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو. تو 2 شخصوں کے علاوہ ساری مخلوقات کی مغفرت ہو جاتی ہے. دوسری حدیث میں چند اور بندوں کا تذکرہ بھی ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے علاوہ ساری مخلوقات کی مغفرت ہو جاتی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر بتایا، اللہ کے رسول آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی شب ہے، اور اس شب میں اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ فرمایا کہ وہاں عرب میں ہر قبیلے نے جانور پالے ہوتے تھے، ہر قبیلے میں بکریاں ہوتی تھی، سارے قبائل جانور پالا کرتے تھے، لیکن تمام قبائل میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، جو سب سے زیادہ مشہور تھا. سب سے زیادہ بکریاں، سب سے زیادہ جانور، سب سے زیادہ ریوڑ ان کے پاس تھے. ان کی مثال دے کے بتایا جبریل نے اللہ کے نبی کو کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یوں برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کا سیلاب امڑ آیا. اے نبی جی، اس رات میں قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریوں کے ریوڑ ہیں، ان ساری بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. جس طرح کے ایک بکری کے بال کو گن سکتا ہے، اور پھر ہزاروں بکریاں، پھر لاکھوں بکریاں، جس طرح کے ان کے بال گننا یہ ناممکن ہے. اس سے کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان کے بالوں کو نہیں گن سکتا. بے حساب بال ہیں، یعنی بے حساب لوگوں کے اللہ مغفرت فرما دیتے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر کینہ پرور، دل میں بغض، حسد اور کھوٹ رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ محروم رہے گا. قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحم کرنے والا، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اور اپنے پائجامے اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. شراب کا عادی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. اور عاقل لوالدین، والدین کا نافرمان، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. اور باقی ذخیرہ احادیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے 2 شخص اور بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. زنا کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اور قاتل، ناحق قتل کرنے والا
وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ یہ 8 قسم کے لوگ وہ ہو گئے جو شب برات ہو، شب قدر ہو، کوئی بھی عظیم ساتھ ہو، اس میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی۔ ہم ان تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آگے حدیث نمبر 3، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، جس شعبان کی رات، شب برات، اس رات کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ تو جانتی ہے اس رات کے بارے میں؟ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ما فیہا یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں آنے والے سال میں جو بھی بنی آدم آنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو بھی آئندہ سال میں جانے والا بنی آدم ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس میں پچھلے سال میں میری امت نے جو کچھ کیا ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق اتارا جاتا ہے۔ یہ اتنی مبارک رات ہے، اس میں بجٹ بنایا جاتا ہے، پچھلے سال کا بجٹ مکمل اس کو اٹھا دیا گیا، اور آئندہ سال کا پورا بجٹ، جس طرح حکومتیں اپنی پالیسیوں کو، ذرائع کو، انکم کو، خرچ کو، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر نئے سال کا بجٹ بناتی ہیں، اسی طرح اس رات کے اندر آئندہ آنے والے سال کا پورا بجٹ بنا دیا جاتا ہے۔ آئے گا کون، جائے گا کون، ان کے اعمال کیا کیا ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، حج کون کرے گا، نمازیں کون پڑھے گا، دنیا کا نظام کیسے ہوگا، مہنگائی آئے گی، کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے معاملات اس رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اس کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ اس رات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بھی جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی ثواب کی حالت میں، نیکیوں کی حالت میں، اعمال کی حالت میں ہمارے اعمال پیش ہوں۔ اور اس سے علماء فرماتے ہیں اگر اس شب کے اندر یا اس مہینے میں جب ہمارے اعمال جا رہے ہوں، اگر ہم عبادت کی حالت میں ہوں گے اور ہمارے اعمال اٹھیں گے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو کوشش کریں کہ آج کی رات بھی عبادت کریں اور سارے شعبان میں باقی مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا اہتمام کریں، تو کوشش کریں گے۔ اچھا، حدیث نمبر 4، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو اپنی آرام گاہ پر نہیں پایا، تو میں حضور کے پیچھے ہوئی، تو کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر جتنے لوگ مدفون ہیں ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی واپس گھر کے اندر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے آ کر بتایا عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما لیتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد چونکہ حضور کی کئی ازواج تھی تو ہر بیوی کا دن متعین ہوتا تھا، آج باری حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ حضور انہی کے پاس تشریف لائے، آ کے پوچھا اے عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں عبادت کر لوں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میں اجازت کیوں نہیں دوں گی، اجازت ہے۔ تو بس حضور اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ نماز میں قیام اتنا طویل، پھر رکوع کیا، رکوع طویل، پھر حضور نے سجدہ کیا، فرماتی ہیں سجدہ اتنا طویل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں میں گھبرا گئی، مجھے خیال محسوس ہونے لگا کہ کہیں نعوذ باللہ حضور کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ کہتی ہے میں گھبرائے ہوئے اٹھی اور حضور کو ٹٹولا، حضور کے تلوے پر اپنا ہاتھ رکھا
تو کہتے ہیں کہ ایک گناہ حرکت ہوئی جس میں مسرور ہو گئی کہ روح پرواز نہیں ہوئی، حضور زندہ ہے۔ اس قدر طویل سجدہ تھا، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اتنی توجہ تھی کہ دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے اس رات میں کیا کرنا ہے، اس رات میں یوں عبادت کرنی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب کان قریب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ دعا ہے، وہ ایک دفعہ میں پڑھوں گا، پھر آپ بھی ایک دفعہ ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اس رات میں یہی دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اس رات کے جو مسنون اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے جو اللہ کے نبی نے اس رات میں مانگی تھی۔ تو حضور دعا مانگ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک منک جل وجہک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے آپ حضرات بھی پڑھ لیں تاکہ وہی دعا پڑھنے والوں میں ہم بھی آ جائیں جو اللہ کے نبی نے اس رات میں پڑھی تھی۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بعفوک من عقابک، واعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک جل وجہک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے نماز ختم کی تو میں نے ان کلمات کا تذکرہ کیا کہ نبی جی میں نے آپ سے یہ کلمات سنے، تو حضور فرمانے لگے، اے عائشہ یہ کلمات تو بھی پڑھا کر، یہ کلمات مجھے جبریل نے بتائے ہیں کہ یہ میں بار بار سجدوں کے اندر پڑھا کر۔ تو ہم بھی کوشش کیا کریں کہ یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آخری حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ جب یہ شعبان کی 15ویں شب آئے تو فرماتے ہیں قوموا لیلتہا وصوموا یومہا، کہ اس کی رات میں قیام کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، آہوزاری کرو، اللہ کو راضی کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، قرآن پڑھو۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی گئی، جو کر سکتے ہو کرو، جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، ذکر کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ، اور صومو یومہ، اس کے بعد جو اگلا دن اس کا آئے گا اس میں روزہ رکھو۔ رات کو بھی عبادت ہو گئی، دن کو بھی عبادت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس رات میں غروب آفتاب سے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دربار روزانہ لگتا ہے، لیکن روزانہ رات کے آخری تہائی حصے میں روزانہ دربار لگتا ہے، اللہ کی طرف سے صدا لگتی ہے، لیکن اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے صدا لگتی ہے۔ 4 طرح کے اعلانات ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے منادی پکار پکار کے کہتا ہے، تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ پھر دوسری صدا لگتی ہے، کیا تم میں سے رزق کا کوئی طالب ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ تیسری صدا لگتی ہے، الا مبتلن، کیا کوئی آزمائش میں، آزمائش کے اندر گرفتار، مصیبتوں کے اندر گرا ہوا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا کوئی ہے جو ان مصائب سے نکلنا چاہتا ہو تاکہ میں ان مصائب سے نکالوں؟ یہ صدائیں لگ رہی ہیں۔ اور چوتھا اعلان ہوتا ہے، الا سائل، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ یوں ہی صدائیں لگتی رہتی ہیں، فلاں والا، فلاں مصیبت والا، فلاں پریشانی والا، صبح تک اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں ان تمام مسئلوں کو اللہ سے حل کروا سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہ حل کروائیں تو یہ ہماری بدبختی اور ہماری بدقسمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور عزیز و ساتھیوں، ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رات انتہائی عظمت اور مغفرت اور رحمت والی رات ہے۔
اس رات میں اللہ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس رات میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ رات اتنی اہم ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے اعمال کیے، اور یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے اعمال ثابت ہوئے جو ہم نے ساری حدیثیں پڑھی۔ ان میں سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کہاں چلے گئے تھے؟ قبرستان میں۔ ایک عمل یہ ثابت ہوا کہ حضور اس رات کہاں گئے تھے؟ قبرستان گئے تھے، پہلے ثواب کے لیے، ان کے لیے رحمت اور برکت اور مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے۔ تو پتہ چلا یہ حضور کا ایک عمل ہے، لیکن حضور ساری زندگی میں ایک دفعہ گئے، لہٰذا کبھی ہمیں بھی موقع ملے تو ہم ضرور جائیں، لیکن جانے کو فرض بھی نہ سمجھیں۔ کبھی کوئی چلا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ جائے، لیکن اہتمام کر کے سب کو لے جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو پہلا عمل حضور کا کہ حضور قبرستان گئے، اس لیے اس سنت کی نیت سے کبھی کبھار جانا چاہیے۔ دوسرا عمل حضور کا کہ اللہ کے نبی ساری رات اپنے گھر میں عبادت کرتے رہے، تو پتہ چلا اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت کہاں کرنی چاہیے؟ گھر میں، کیونکہ جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں کرنے کا حکم ہے۔ نفلی عبادت گھر کے اندر کرنے کا حکم ہے، اور اگر چپکے سے مسجد میں آ کے کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل لوگ جمع ہوتے ہیں اہتمام سے، لیکن یہاں جمع تو ہو جاتے ہیں اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں، عبادت ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی ساری رات عبادت میں رہے، اور کس طرح کی عبادت کی کہ ساری رات لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، اور پھر سجدہ اتنا طویل تھا کہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ حضور کی روح کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، اس دل جمی کے ساتھ عبادت کی جائے۔ تو حضور کا دوسرا عمل گھر کے اندر عبادت کی جائے، اور پھر وہ دعا جو حضور مانگ رہے تھے یہ دعا یاد کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اور تیسرا عمل کہ اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ یہ 3 اعمال حضور سے ثابت ہیں اس رات اور اس کے دن کے لیے۔ سمجھیں کتنے اعمال ثابت ہیں؟ 3۔ حضور قبرستان گئے، دوسرے نمبر پر ساری رات حضور عبادت کرتے رہے، تیسرے نمبر پر حضور نے اگلے دن روزہ رکھا۔ تو 3 اعمال ثابت ہیں۔ اب آخر میں ہم بات کو ختم کرتے ہوئے بات کو سمیٹتے ہیں کہ شب برات میں ہمارے ہاں کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے ضرور بچنا چاہیے، اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثلا ہمارا یہ خرافات ہیں، اس رات میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطانی افعال کہاں سے آ گئے؟ اس میں چونکہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یہاں ہندو رہتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں چلے جائیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی۔ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، رسم دیوالی، اس کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہندوؤں کی رسم دیوالی سے مسلمانوں میں آئی، کیونکہ ہندو یہاں رہتے تھے، انہوں نے ہم سے ہماری اچھی چیزیں چھین لی اور ہم نے ان سے ان کی بری چیزیں لے لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی اچھی چیزیں ان کو دے رہے تھے تو کم از کم ان سے ان کی بری چیزیں تو نہ لیتے، لیکن ہم نے اچھی چیزیں ان کو دے دی اور ان کی بری چیزیں ہم نے لے لی۔ اور آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے میں ایک تو ہندوؤں کی مشابت ہے، دوسری مجوسیوں اور پارسیوں کی مشابت ہے جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ جلاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کی مشابت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو یاجوج ماجوج آئیں گے ان کی مشابت ہے کہ وہ بھی آسمان کی طرف تیر برسائیں گے۔ آج ہماری آتش بازی بھی اسی طرح ہے، شعلے اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے رحمتیں آ رہی ہیں اور ہم نیچے سے شعلے اڑا کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم ہندوؤں کی مشابہت اختیار کریں گے، مجوسیوں کی کریں گے، یاجوج ماجوج کی کریں گے،
تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو. ہم نیت کر لیں کہ ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو, حضور کے صحابہ کے ساتھ ہو, تابعین کے ساتھ ہو, تبع تابعین کے ساتھ ہو, اولیاء کے ساتھ ہو, امت کے نیک طبقے کے ساتھ ہو, شہداء صالحین کے ساتھ ہو, نہ کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہو. تو یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ہندوؤں کی مشابہتیں چھوڑنی بھی ہیں. اور کچھ خرافات اور ہیں. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ چند چیزوں کو لازمی سمجھا جاتا ہے اس رات میں. مثلا حلوے پکائے جاتے ہیں, طرح طرح کی ایٹمز پکائی جاتی ہیں. کوئی پکاتا ہے کسی بھی دن حلوہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس رات میں خاص اہتمام کے ساتھ پکانا درست نہیں. یا پھر طرح طرح کے خیالات ہم نے گڑے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر یہ تصور کیا جاتا ہے اس رات میں مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں, ان کی ضیافت اور مہمانی کے لیے کچھ نہ کچھ پکے, دعوت بنے, کڑھائیاں بنے, چاول بنے, حلوے بنے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے خود ساختہ من گڑت اور گڑی ہوئی ہیں. قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ نیت کر لیں کہ جتنا حدیث میں آتا ہے اس کو لے لیں گے, جتنا نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیں. تو حدیث میں نے آپ کو بتا دیا 3 چیزوں کا ذکر ہے. ساری رات عبادت کرنا اس کا ذکر ہے, قبرستان جانا کبھی کبھار اس کا ذکر ہے, اور اگلے دن روزہ رکھنا اس کا ذکر ہے. یہ ہم کرتے نہیں, اور جو کچھ نہیں بتایا گیا ہم نے وہ شروع کر دیا. اس لیے نیت کر لیں, عزم کر لیں کہ ہم جو قرآن اور حدیث نے بتایا وہی کریں گے, جس سے منع کیا وہ سارا کچھ چھوڑیں گے, اور جو چیزیں خرافات اور من گڑت ہم نے خود دین میں داخل کر لی ان سب سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی حقیقی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے, اور جو حقیقی تقاضے تھے انہیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. خاص قسم کا فیض اللہ تعالیٰ جو اس رات میں اتارتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ضرور مستفید اور مستنیر فرمائے. Subscribe for more content.